السلام۔ السلام جو ہے یہ اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مطلب ہے سلامتی والا۔ ہم دیکھیں گے سورۃ الحشر میں اللہ کے ناموں کا گلدستہ ہے جس میں یہ نام بھی شامل ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، جو بادشاہ ہے، پاک ہے، سلامتی والا ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، زبردست ہے، جبار ہے، متکبر ہے۔ پاک ہے اللہ ہر اس چیز سے جس کا اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامتی والا کن معاملات میں ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں سلامت ہے۔ کس چیز سے سلامت ہے؟ ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے عیب سے۔ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کا تو کبھی موت نہیں آنی، اس کو نہ ہی نیند آتی ہے نہ ہی اونگ آتی ہے، اس کے اندر اس کی ذات میں کوئی تغیر نہیں آتا، کوئی چینج نہیں آتا۔ جیسے ود دا پیسج آف ٹائم ہمارے اندر، ہماری باڈی کے اندر بہت سارے چینجز آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات ان سب سے سلامت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں سلامت ہے۔ کس چیز سے سلامت ہے؟ ہر قسم کی تنقید سے، یعنی اس کا ایک ایک نام خوبصورتی اپنے جلال اور کمال کے ساتھ موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں سلامت ہے۔ کس چیز سے سلامت ہے؟ مخلوق کی مشابہت سے۔ جیسے کہ ہم اگر کوئی کام کرتے ہیں تو ہم تو تھک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تھکتی نہیں ہے، عاجز نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں سلامت ہے۔ کس چیز سے سلامت ہے؟ بیکار معاملات سے، بیکار کام کرنے سے، ظلم اور حکمت کے خلاف کام کرنے سے اللہ تعالیٰ سلامت ہے۔ یعنی ہم دیکھیں کہ اللہ کی ذات خود جب سلامت ہے تو پھر سلامتی ہمیں بھی وہی دینے والا ہے، اور اس نے سلامتی کو پیدا بھی کیا ہے ہمارے لیے۔ اس کی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں ہمیں تلقین کی گئی ہے تشہد پڑھنے کی۔ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ہم تشہد میں کہہ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری زبانی عبادات، ساری دعائیں اور پاکیزہ کلمات اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ یعنی اس میں ہمیں تین چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کر رہے ہیں، ہر نماز میں ہم ان پر سلامتی بھیج رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم اپنے اوپر سلامتی بھیج رہے ہیں۔ تیسرا یہ کہ ہم اللہ کے صالحین بندوں پر سلامتی بھیج رہے ہیں۔ اور ایسا بھی پاسبل ہے کہ اگر ہم اللہ کی نظر میں صالحین ہوں تو پھر جتنے بھی لوگ اس دنیا میں نماز پڑھتے ہیں تو ساروں کی نمازوں سے جو صالحین کے لیے دعا پہنچ رہی ہے وہ ہم تک بھی پہنچ جائے، جو وہ سلام بھیج رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ سلام جو ہم آپس میں کرتے ہیں ایز اے مسلم، ہمیں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تم کو نہ بتاؤں ایسی چیز کے بارے میں کہ جب تم اس کو کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ آپس میں سلام کو عام کرو۔ اس بات سے ظاہر ہے کہ ہمارے لیے سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا ضروری ہے ایز اے مسلم، اور ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے، ہم تو اس کو بالکل کیجولی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم بیسیکلی دوسرے انسان کو سلام کر کے اس پر سلامتی، اس پہ پروٹیکشن اور اللہ کی حفاظت بھیج رہے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی یہ دعا ہے، اسی لیے اس کو کبھی بھی اوائڈ نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی سلام کرنے میں اور نہ ہی جواب دینے میں اوائڈ کرنا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھیں کہ ہمیں اس کو اوائڈ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سارے انبیاء کرام پر سلامتی بھیجی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے جاننا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر سلامتی بھیجی کیوں ہے۔ صرف اس لیے کہ وہ اس کے سرونٹس ہیں؟ نہیں، اس لیے بھی کیونکہ ان کے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے، اور جو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے تھے اس کی وجہ سے،
اور جو بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیفیں اٹھائی ہیں، جتنی بھی مصائب اٹھائے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر سلامتی بھیجی، اور اس وجہ سے کہ وہ ڈرے نہیں اور گھبرائے نہیں اور اپنے مشن کو جاری رکھیں۔ جیسے کہ سورۃ الصافات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو نوح پر تمام عالمین کی طرف سے۔ اسی طرح سے بہت سارے اور پیغمبر کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سلام بھیجا ہے۔ جیسے کہ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل الحمد للہ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، کہہ دیجئے حمد اللہ کے لیے ہے اور سلامتی اللہ کے ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا۔ پھر ہم دیکھیں کہ سلامتی کی امپورٹنس کو ہم اس بات سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنت کو دارالسلام کہا ہے، سلامتی کا گھر، اور جنتیوں کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کا تحفہ اس دن سلام ہوگا۔ یعنی اللہ کی ذات انبیاء کرام پر سلامتی بھیجتی ہے، اور جنتیوں پر بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جنت میں جائیں تاکہ اتنی بڑی ذات کی طرف سے ہمیں سلام پہنچے۔ پھر ہم دیکھیں کہ ان سب باتوں سے سمجھ آتی ہے کہ سلام کا تعلق جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے ہی شروع ہوتا ہے اور اسی پر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ہر قسم کی سلامتی چاہتے ہیں، ہر قسم کی آفت سے، بیماری سے، برائی سے، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ پکاریں، اس کے ساتھ اس نام کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ کیونکہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے سلامت ہے، تو پھر وہی ہمیں سلامتی دے گا نا۔ اور سلامتی کو پیدا بھی اسی نے کیا ہے، تو جس نے پیدا کیا وہی دے گا ہمیں۔ پھر ہم دیکھیں ہمیں یہ دعا بھی کثرت سے کرنی چاہیے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام، اے اللہ تو ہی سلامت ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، تو ہی بابرکت ہے اے بزرگی اور عزت والے اللہ۔